یہ کتاب ہے القول البدی۔ القول البدی کے اندر حضرت علامہ محمد بن عبد الرحمن السخاوی علیہ رحمہ آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ انہ کان بمدینۃ بلخ رجل تاجر کثیر۔ بلخ کے اندر، بلخ شہر کے اندر ایک بہت بڑا تاجر تھا، کثیر المال، بہت زیادہ اس کے پاس مال تھا، ان گنت مال تھا، بے حساب مال تھا۔ وکان لہ ابنان، اس تاجر کے دو بیٹے تھے۔ فتوفی الرجل، وہ شخص فوت ہو گیا جو تاجر تھا۔ وقاسم ابناہ المال بینہما، اب اس کے دونوں بیٹے آ گئے، اکٹھے ہو گئے کہ اب ہم ابا جی کی وراثت تقسیم کریں، ابا جی کا مال تقسیم کریں۔ جیسا طریقہ کار ہوتا ہے تو غریب بندے جو ہیں ان کا حساب تو جلدی ہو جاتا ہے، تو بیچ میں جرگہ جرگہ بھی نہیں بلانا پڑتا، اور جن کے پلے چار پیسے ہوتے ہیں پھر انہیں حساب کرنے کے لیے برادری بھی بلانی پڑتی ہے، جرگہ بھی بلانا پڑتا ہے، بعض دفعہ اپنا حصہ لینے کے لیے کورٹ بھی جانا پڑتا ہے، ایک دوسرے پہ مقدمات بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کے پاس کثیر مال تھا، اس کے مرنے کے بعد دونوں بیٹے اکٹھے ہو گئے، بیٹھ گئے تاکہ ہم ابا جی کا مال تقسیم کریں۔ جب مال تقسیم کرنے لگے، نصفین، انہوں نے مال آدھا آدھا کیا، سارا مال آدھا آدھا ہو گیا، آدھا مال ایک بیٹے نے لے لیا، آدھا مال ایک بیٹے نے لے لیا۔ وفی میراث الذی خلفہ ابوہما ثلاث شارات، ان کے باپ نے اس مال کے اندر من شارہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک میں سے 3 منہ مبارک بھی چھوڑے۔ اس تاجر کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 منہ مبارک تھے۔ اب جب مال تقسیم ہو گیا، آدھا مال ایک بیٹے نے لے لیا، آدھا دوسرے نے لے لیا، مال کی تقسیم کے بعد اب منہ مبارک کی باری آ گئی۔ جب منہ مبارک کی باری آئی تو فقال اکبرہما نجعل الشارۃ الباقیۃ نصفین، ایک منہ مبارک بڑے بیٹے نے لے لیا، ایک منہ مبارک جو تھا وہ چھوٹے بیٹے نے لے لیا۔ اب ایک منہ مبارک باقی رہ گیا۔ چھوٹا بڑے کو کہنے لگا کہ بھائی اب اس کا کیا کریں، یہ ایک منہ مبارک رہ گیا ہے، اب اس کی تقسیم کیسے کریں؟ تو فقال الاکبرہما، ان دونوں میں جو بڑا تھا، نجعل الشارۃ الباقیۃ نصفین، وہ کہنے لگا کہ اس منہ مبارک کو ہم آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھا تو لے لے، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ فقال الاخر، تو وہ دوسرا جو تھا نا چھوٹا بھائی، اس نے کہا کہ لا واللہ بل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجل من ان یقطع شارہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بھائی کوئی ہوش کر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کے ہم 2 حصے کریں؟ اللہ کی عزت کی قسم مجھے یہ کبھی گوارا نہیں ہے، میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کے 2 حصے میں نہیں ہونے دوں گا، یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ مبارک تیسرا رہ گیا ہے نا، میں اس کے 2 حصے نہیں ہونے دوں گا۔ جب بڑے نے یہ بات سنی، فقال الاکبر، وہ جو بڑا تھا، فقال الکبیر للاصغر، وہ بڑا جو تھا وہ چھوٹے کو کہنے لگا اگر ایسا نہیں ہے فتاخذ انت هذه الثلاث شارات بقسطک من المیراث، وہ کہنے لگا پھر ایسا کر کہ وہ جو مال ہے نا سارا وہ مجھے دے دے، اور یہ منہ مبارک تینوں تو لے لے۔ نہیں جتنے حضور نال پیار ہے، جتنے نہیں حضور نال محبت ہے، یہ ایڈا ہی تو وڈا عاشق رسول ہیں، تے پھر جڑے آدھا مال لئی ابا جی دا، پیسے درم دینار سونا چاندی ہیرے جواہرات زمین جائیداد جائیداد جگیر، یہ جو کچھ بھی تو لیا ہے، یہ جنی پراپرٹی لئی ہے میرے کولوں ادھی لے لئی ابا جی دی سامان پراپرٹی لے لئی، تے یہ بھی ساری میں دے دے، تے تینے منہ مبارک تو رکھ لے۔ فقال نعم، وہ کہنے لگا یہ نال اور چنگا سودا کیڑا ہونا ہے جی؟ فقال نعم، میں حاضر ہاں، ٹھیک ہے جی میں نے قبول ہے، تسی منہ مبارک میں دے دیو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، تے ابا جی دا سارا مال و متاع، یہ سارا سامان جڑا ہے وہ تسی لے لو۔ فاخذہ الکبیر جمیع المال واخذ الصغیر الشارات، وڈا بھائی انہیں جناب سارے دا سارا مال لے لیا، اور جڑا چھوٹا بھائی سی انہیں تینے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے منہ مبارک لے لے۔ فجعل فی جیبہ وصار یخرجها ویشاہدها ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویعیدها الی جیبہ، وہ کی کردا سی
کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک کڈے، انہاں دی زیارت کیتی، انہاں نو بوسہ دیتا، زیارت کرن تو بعد بوسہ دین تو بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے او درود پاک پڑھدا سی، تے درود پاک پڑھن تو بعد وَيُعِيدُهَا تے پھر انہاں نو اپنی جیب وچ رکھ لیندا سی۔ اب وہ جنہ مال و متا سی ابا جی دا وہ سارا تے وڈے بھائی لے لیا، چھوٹے نے منہ مبارک رکھ لے، تے سارا دن دا یہی کام سی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک کڈدا ہے تے انہاں دی زیارت کردا ہے، دیدار کردا ہے، تے دیدار کرن تو بعد پھر انہاں نو بوسہ دیندا ہے، تے بوسہ دین دے نال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے او درود پاک پڑھدا ہے، تے درود پاک پڑھن تو بعد پھر انہیں منہ مبارک جڑے نے انہاں نو اپنی جگہ تے رکھ دیندا ہے، اپنی جیب میں رکھ لیندا ہے۔ فلما کان بعد ایام فیا مال الکبیر، کچھ دن گزرے تو وہ بڑا جو تھا اس کا سارا مال جو تھا وہ ختم ہو گیا، وہ اکثر و مال صغیر، اور جو چھوٹا تھا وہ بڑا مالدار ہو گیا، جو مالدار تھا وہ غریب ہو گیا، جس نے سارا مال لے لیا تھا وہ غریب ہو گیا، وہ جناب پانی کے پیالے پہ آ گیا، وہ در در کا بھیکاری اور منگتا بن گیا، اور یہ چھوٹا تھا جس نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے بدلے میں اپنا سارا مال دے دیا، اپنا حصہ بھی دے دیا، باپ کی طرف سے ملنے والا جو وراثت کا مال تھا وہ بھی سارے کا سارا اس بڑے کو دے دیا۔ تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ مالدار ہو گیا، جب مالدار ہو گیا فعاشا یامن توفیا، پھر ہوتا کیا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس کی وفات ہو گئی، وہ چھوٹا وفات پا گیا۔ جب وفات پا گیا لوگوں نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد اسے قبر کے اندر دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد فراہ بعد الصالحین فی النوم، ایک نیک آدمی نے خواب دیکھا، وروی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لہ، کہ خواب کے اندر اسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، فقال لہ، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا قل الناس، فرمایا اٹھ جاگ اور جا کر لوگوں کو کہہ دے، جا کر اعلان کر دے، من کانت لہ الی اللہ تعالی حاجتن، جسے اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا قبول کروانی ہو، جسے رب سے کوئی دعا منوانی ہو، جسے اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی جناب اس پر کوئی تکلیف ہو، کوئی اس پر بیماری ہو، کوئی اس پر تنگ دستی ہو، کسی قسم کی بھی کوئی جس کو پریشانی ہو، فلیات قبر فلان ھذا، فرمایا فلاں فلاں شخص کی قبر پہ آ جائے، وَيَسَأَلَ اللَّهُ قَضَاءَ، اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ انعام کیسے ملا، یہ اکرام کیسے ملا، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ میرے آقا کے منہ مبارک سے پیار کرنے کی وجہ سے، میرے آقا کے منہ مبارک سے محبت کرنے کی وجہ سے رب نے اتنا بڑا انعام دیا، رب نے اتنی بڑی کرم نوازیاں کی، مالک نے اتنی بڑی مہربانیاں کی کہ دنیا سے چلا گیا، پھر بھی لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ دنیا میں تھا تو اس کے خزانوں کے منہ کھلے تھے، غریب بھی آتے تھے، فقیر بھی آتے تھے، مسکین بھی آتے تھے، یتیم بھی آتے تھے، اور یہ ان پہ خرچ کرتا تھا، انہیں دیتا تھا۔ آج اگرچہ یہ دنیا سے چلا بھی گیا ہے مگر میرے محبوب سے پیار کر کے گیا ہے، میرے حبیب سے محبت کر کے گیا ہے، اس نے میرے محبوب کے منہ مبارک کی تعظیم کی ہے، توقیر کی ہے، میرے محبوب کے منہ مبارک سے اس نے محبت کی ہے، اس کا صلہ اس کے مرنے کے بعد بھی ہم نے یہ دیا ہے کہ جو شخص اس کی قبر پہ آ کے دعا کرے گا اللہ اس کی مشکلوں کو بھی آسان فرما دے گا۔ تو یہ انعام کیسے ملا، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ ارے بھلے لوگ کا جو حضور کے منہ مبارک سے پیار کرے، حضور کے منہ مبارک سے جو محبت کرے، رب اس پر اتنی بڑی کرم نوازیاں کرتا ہے، تو جو حضور کی ذات سے محبت کرے گا، جو حضور کی ذات سے پیار کرے گا، جو حضور کی ذات سے محبت کرے گا، رب تعالیٰ اس پر کتنے بڑے انعام کرے گا، رب تعالیٰ اس پر کتنی بڑی مہربانیاں کرے گا، رب تعالیٰ اس پر کتنی بڑی کرم نوازیاں کرے گا، رب تعالیٰ اس پر کتنی بڑی بڑی نوازشات کرے گا کہ منہ مبارک سے پیار کرنے والے کو اتنا اجر ملے، اتنا انعام ملے، اور جو حضور کی ذات سے پیار کرے
پھر اللہ تعالیٰ اس کو تو بے حساب ہی عطا فرمائے۔ پھر لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ فَقَانَ النَّاسُ يَقْصِدُونَ قَبْرَهُ، پھر لوگ قصد کر کے ارادتاً اس کی قبر پہ جاتے، کوشش کر کے اس کی قبر پہ جاتے اور وہاں جا کر وہ دعائیں کرتے۔ حتیٰ بالغا الی ان کلا ان عبر علی قبرہ راکبا ینزل و یمشی رجلا، یہاں تک کہ لوگ اس کی قبر کی اتنی تعظیم کرتے تھے کہ اگر کوئی سواری پہ سوار ہوتا تھا تو جب اس کی قبر کے قریب سے گزرتا وہ سواری سے نیچے آ جاتا تھا، اس کی سواری سے نیچے آ جاتا تھا۔ تو برادران ملت، اس نے حضور کے منہ مبارک سے محبت کی، دنیا سے چلا بھی گیا، لوگ اس کی قبر کی بھی تعظیم کرتے رہے، لوگ اس کی قبر کی بھی عزت کرتے رہے، لوگ اس کی قبر کی بھی تعظیم کرتے رہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو اپنے گلے میں امام الانبیاء کی غلامی کا سچا پٹا ڈال لیتے ہیں، جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جاتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد دنیا ان کی قبر کی بھی تعظیم فقط اس لیے کرتی ہے کہ انہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی، اور یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرنے والے تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے۔